افضل اسلام. ان عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو اور جنہیں تم نہیں پہچانتے. تو یہاں پر اسلام کی جو پہچان ہے اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے یا اسلام کا ایک طرز عمل جو ہے اس کا بیان ہے. اس میں ایک چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری چیز قول سے تعلق رکھتی ہے. ایک قول ہے، ایک فعل ہے. فعل کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. اور قول کیا ہے؟ سلام کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کچھ کرو، اور وہ کرنا کیا ہے؟ لوگوں کی کیئر کرو، اور لوگوں کی کیئر میں ان کی بھوک کا خیال رکھو. جیسے وہ سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو وہ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی محبت کے باوجود، جیسے آتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے اگر پسند کرتا ہے تو وہ نیکی کو پہنچ جاتے ہیں. اس نے دراصل نیکی کر لی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو اس نے وہ خرچ کیا جو اس کو خود بھی پسند تھا. اور دوسری جگہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی اپنا دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن وہ دوسرے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی تکلیفوں کا سامنا نہ ہو جو تیوری چڑھانے والا بہت سخت دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے پھر بچا لے گا اور ان کو خوشی، سرور اور تر و تازگی حاصل ہوگی. نضرۃ و سرورا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے اور پھر خاص طور پر حاجت مندوں کو کھلاتا ہے تو ایسا شخص آخرت کی مشکلات سے بچ جائے گا، اور اس شخص کا اسلام بھی قابل قبول ہے اور اس کا اسلام بھی بہترین اسلام ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اے اللہ کیا کروں کہ جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے اور تجھے خوش کر سکوں. تو اس میں یہ پریکٹیکلی یہ بتا دیا گیا. اور دوسرا سلام کرنا جو ہے یہ محبت کو عام کرتا ہے اور آپ کی کیئر ظاہر کرتا ہے کہ آپ دوسرے کو اگنور نہیں کر رہے، بد اخلاق نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس سے گزر گئے ہیں اور آپ نے اس کو پوچھا بھی نہیں. تو اس میں جو یہ بات ہوئی ہے نا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یتیم، مسکین، اسیر کو، اس میں کسی کو بھی کھلائیں، چاہے مہمان ہو یا مہمان نہ ہو، ہمسائے ہوں، رشتے دار ہوں، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی کسی بھی موقع پہ. ہاں اسراف منع ہے، لیکن جب بھی آپ کھلاتے ہیں اور جس کو بھی آپ کھلاتے ہیں وہ سارا اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ایک محبت پیدا کرنے والا عمل ہے. اسی طرح جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ محبت پیدا کرنے والا عمل ہے. ابو زناد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لوگوں کو کھانا کھلا کر اور سلام پھیلا کر ان کی غمخواری کرنے اور ان کے دل جیتنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں سے زیادہ کوئی اور چیز محبت کو کھینچنے والی اور مودت کو جمانے والی نہیں. ایون گھر کے اندر بھی جب ایک عورت پکاتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے تو اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ شیئر کرنا، دوستوں کے ساتھ فوڈ کو شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں محبت پیدا کرنے والی. اور کھانے کا جو لفظ ہے نا، اس میں کھانے والی کوئی بھی چیز شامل ہے. یعنی اس سے مراد صرف پکا ہوا کھانا نہیں ہے، بلکہ کھانا، پانی، جوس، ڈرنک، لسی، دہی، ایون دوا بھی. کیونکہ بعض لوگوں کو کھانا نہیں چاہیے، دوا چاہیے، اور آپ ان کے لیے دوا کیری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے.
یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تو اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہ کی. اور کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن آزاد کرنا اور سخت بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی خاص طور پر اس جگہ پر ان دنوں میں کھانا کھلانا جب کھانے کی قلت ہو رہی ہو، جب شیلفیں خالی ہو رہی ہوں. اور یتیماً ذا مقربہ، قریبی رشتے دار کو جو یتیم ہو گیا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم باہر والوں کی کیئر کر لیتے ہیں لیکن جو گھر میں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی نیکی کا یہ کام کہیں بھی کیا جا سکتا. ایون یہ کھانا صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جہاں ضرورت ہو جانوروں کو بھی کھلانا، بلی کو، کتے کو، جو گھر میں آنے جانے والے قریب سے گزرنے والے ہیں، برڈز کو، پرندوں کو. اگر دانا نہیں ڈال سکتے تو کم از کم پانی ڈال دو ان کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے باقاعدہ دانا خرید کے لائیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پانی تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے. اور خصوصاً گرمی کے دنوں میں پرندوں کو جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح دوسری چیز جو ہے یہاں پر سلام کی عادت. یہ ہر ایک کو سلام کرنا یہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ دوسرے اس کو آ کے سلام کرے، بلکہ خود سلام کرتا ہے. السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور جو سلام کو عام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کیونکہ وہ سلامتی کو عام کر رہا ہے. آج کل بہت سبھی لوگ گھروں میں ہیں، مرد بھی خواتین بھی، تو ضرور مل بیٹھ کے ایک خاندان کی سطح پر انسان کو سوچنا چاہیے اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں، رشتے داروں کے بارے میں، اوروں کے بارے میں، کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے اور کس کی کہاں کیا مدد کی جا سکتی ہے. خاندان کے کون سے بچے ہیں جو مالی کمی کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے، کون بیمار ہیں، کون بھوکے ہیں، کس کے پاس شیلٹر نہیں ہے، کس کے پاس دین نہیں ہے. خاص طور پر دین والوں کو ساتھ ایک اضافی ذمہ داری اور بھی لینی چاہیے کہ کون کون دین کے علم سے محروم ہے، کس طرح کس کو دعویٰ کا کام کیا جا سکتا ہے یا دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے.